خندق کی لڑائی سے کچھ روز قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کندھے سے کندھا ملا کر خندق کھود رہے تھے۔ کھدائی کے دوران اچانک ایک بہت سخت پتھر نظر آیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک ایسا پتھر نکلا ہے جو ٹوٹ ہی نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود اندر اتر کر دیکھتا ہوں۔ کئی دنوں کی بھوک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی 3 دن سے بھوکے پیاسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال ہاتھ میں اٹھائی اور پتھر پر زور سے وار کیا اور وہ پتھر ریت میں بدل گیا۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے تو ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دیں۔ گھر آ کر بیوی سے پوچھا کہ کچھ ہے؟ بیوی نے بتایا کہ تھوڑا سا جو ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسے پیس لو، آٹا بنا لو، اور گھر میں ایک بکری کا بچہ بھی ہے جس کا سالن پک جائے گا۔ وہ واپس حاضر ہو کر آہستہ سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں غریب آدمی ہوں، لیکن دل چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت کا کھانا میرے گھر تناول فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر نہ صرف دعوت قبول فرمائی بلکہ بلند آواز سے فرمایا، آج ہم سب جابر کے گھر کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد 400 سے 1000 تک تھی۔ گھبرا کر عرض کیا کہ میں نے تو چند افراد کا سوچا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر، کھانے میں برکت اللہ دیتا ہے، کوئی فکر نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ سالن کی دیگچی اور روٹی کے آٹے کا ڈھکن بند رکھنا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کا بچہ ذبح کیا، سالن تیار کیا۔ اس دوران ان کا چھوٹا بیٹا جو بکری کے بچے سے کھیلتا تھا نیند سے جاگا اور اسے تلاش کرنے لگا۔ بڑے بھائی نے معصومیت میں بتا دیا کہ ابا جان نے اسے ذبح کر دیا ہے۔ چھوٹا بچہ رونے لگا۔ بچوں کی نادانی سے بڑا بچہ اسے اس جگہ پر لے گیا جہاں بکری ذبح ہوئی تھی۔ چھوٹے نے معصومیت میں کہا، بھائی، ابا نے کیسے ذبح کیا؟ مجھے بھی دکھاؤ۔ نادان بڑے بھائی نے کہا، پہلے یہاں لیٹ جاؤ۔ چھوٹا بچہ لیٹ گیا تو اس نے چاقو سے اس کا گلا کاٹ دیا۔ چھوٹا بھائی تڑپنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر بڑا بھائی ڈر گیا اور جا کر کھجور کے درخت پر چڑھ گیا۔ ادھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو دیکھا کہ چھوٹا بیٹا خون میں لت پت تڑپ رہا ہے۔ وہ دوڑ کر آئے لیکن وہ ان کے سینے پر ہی دم توڑ گیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا کہ یہ حادثہ کیسے ہوا ہوگا۔ وہ بے تحاشا روئے، مگر بیوی کو سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اگر ہمیں روتا دیکھ لیں گے تو پوچھیں گے ہم کیا جواب دیں گے، صبر کرو۔ انہوں نے بچے کو پیچھے لٹا کر اس پر کپڑا ڈال دیا۔ اتنے میں بڑا بیٹا درخت سے اترتے ہوئے پھسل کر نیچے گرا اور شدید زخمی ہو کر اسی وقت جان سے چلا گیا۔ اب دونوں بیٹے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بھی اٹھا کر پیچھے لٹا دیا اور بیوی کو صبر کی تلقین کی۔ قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹا اور سالن پر برکت کی دعا پڑھی۔ گھر میں دسترخوان بچھایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایک قدم اندر اور دوسرا باہر تھا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، اللہ کا حکم ہے کہ جب آپ جابر کے گھر کھانا کھائیں تو ان کے دونوں بیٹوں کو بھی ساتھ بٹھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جابر، اپنے دونوں بیٹوں کو بھی بلا لاؤ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بچے ہیں، کھیل رہے ہوں گے، بعد میں کھا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جابر، یہ میری خواہش نہیں، اللہ کی خواہش ہے۔ اسی وقت اندر سے رونے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جابر، کون رو رہا ہے؟ جابر نے کہا، آئیے یا رسول اللہ۔ وہ دونوں بچوں کے پاس لے گئے، دونوں بچوں کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے جابر کے بچوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اٹھو اور میرے ساتھ آ کر کھانا کھاؤ۔ اللہ کے حکم سے دونوں بچے زندہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بچوں کو اٹھایا اور گھر میں لائے۔
پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو فرمایا جتنا چاہو کھاؤ مگر ہڈیوں کو چبانا نہیں، صرف چوسنا۔ جب سب کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈیاں منگوائیں، دعا فرمائی اور اسی وقت وہ بکری کا بچہ زندہ ہو کر ہڈیوں میں سے نکل آیا۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ پیارے دوستو، اس طرح کے اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیا کریں۔